بھی ہے کہ اگر نیک صحبت میں رہیں اور بری صحبت سے بچیں تو یہ بھی ایک علاج ہے، یہ بھی ایک علاج ہے۔ اور دوسرا علاج یہ کہ آپ نے دیکھا کہ بری صحبت سے بچنے کا ذکر پہلے نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا کہ غضب یافتہ اور گمراہ ہو جانے والوں کی صحبت سے بچو اور انعام یافتہ بندوں کی صحبت میں رہو، ترتیب یوں نہیں کہی، ترتیب یہ نہیں بیان کی، اس لیے کہ وہ خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ ایک زمانہ وہ بھی آ جائے گا کہ جس صحبت سے بچانا ہے وہ صحبت چمٹ جائے گی بندے کو، بندہ بچ بھی نہیں سکے گا، جس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں سارا۔ اس لیے اس کو بعد میں رکھا کہ اس کو اللہ کو علم ہے کہ ایک زمانہ وہ آ جائے گا کہ وہ چاہیں گے بھی تو کھانا تو ہے نا، چاہیں گے پڑھنا بھی ہے، کھانا بھی ہے، دنیا میں چلنا بھی ہے، روابط بھی رکھنے ہیں، یہ تو رشتہ دار بھی صحبت ہیں۔ ایک شادی آ جائے تو اس شادی کا جو سما ہو جاتا ہے وہ بھی اخلاق برباد کرنے کے لیے وہی کافی ہو جاتا ہے، یعنی یہ رشتہ داریوں کو نبھانا بھی ہے اور آپ بچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ ایک وقت وہ آ جائے گا کہ وہ جو صحبت بد کے اثرات ہیں انسان چاہے گا تب بھی نہیں بچ سکے گا، اس کے لیے ناگزیر اور انڈسپینسیبل ہو جائے گی۔ اب کاروبار تو کرنا ہے، کاروبار کے اپنے تقاضے ہیں، وہ تقاضے خود صحبت ہیں، تو انسان کیا کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا راز اس کے اندر جو مخفی دیا، جو نگاہ جس کو ہو اس کو نظر آ جائے گا، تو فرمایا کہ وہ جب ناگزیر ہو جائے گی صحبت بد کہ بندہ اس کے اثرات سے بچ بھی نہ سکے، تو اس کا علاج بھی اس میں ہے کہ اس کے توڑ کے لیے پہلے صحبت نیک کو اختیار کر لے، صحبت صالح کو اختیار کر لے۔ اگر صحبت صالح کو اختیار کر لے تو بامر مجبوری اس کی باقی ساری زندگی کسی بھی قسم کی ایسی صحبت میں پھنسی رہے کہ جس کے اثرات برے اس پر پڑیں، تو اگر جتنی طاقتور صحبت ہوگی صالح، جتنی طاقتور ہوگی وہ اس کو خود بخود ڈیفینڈ کرتی رہے گی اور اس کے اثرات کو بھگاتی رہے گی۔ اب بیسک بات سمجھ گیا نا؟ اگر ایکشن اور ری ایکشن سائنس میں کہتے ہیں اگر وہ ایکول ہوتے ہیں عام طور پہ، تو اگر وہ ایکولی چلیں تو پھر کچھ نہیں بنتا۔ تو اگر آپ ایک پرڑے میں جانا چاہتے ہیں اور دوسرے پرڑے سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر جو ایک جس پرڑے میں جانا چاہتے ہیں اسے دوسرے پرڑے سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے۔ ایک فطری بات ہے اور سائنسی بات ہے، علمی بات ہے۔ دو آدمی لڑ رہے ہیں نا، دونوں کی طاقت برابر ہو تو کیا معلوم کون سا گرا لے؟ تو آپ چاہتے ہیں کہ فلاں ہار جائے اور یہ جیت جائے تو تبھی جیتے گا نا کہ اس کے پاس ہنر زیادہ ہو، طاقت زیادہ ہو۔ تو جس کی ہنر، جس کی طاقت، جس کی قوت زیادہ ہوگی وہی جیتے گا۔ تو سادہ بات ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بری صحبت کے اثرات سے زندگی بچ جائے اور ایمان محفوظ ہو جائے تو نیک صحبت جس کے ذریعے ایمان کی حفاظت ہونی ہے، پھر وہ اپنے ہتھ کنڈوں، اس کے ہتھ کنڈے بہت زیادہ ہیں، اس کے پاس ہیں مثلا 100 ہتھیار، اور آپ ایک ایسی صحبت اختیار کر لیں جس کے پاس دفاع کی صورت تو ہے مگر ہتھیار ایک ہی ہے، تو وہ ایک ہتھیار کے ذریعے وہ صحبت بد کے ایک ہتھیار کا حملہ تو روک لے گا، بقایا 99 کا کیا بنے گا؟ اس کے پاس گر ہیں، کافی سارے گر ہیں، ادھر آپ کے پاس آپ کی صحبت میں ایک گر ہے، 2 گر ہیں، 3 گر ہیں جو بچا سکتے ہیں، تو 3 ہنر ان کے ساتھ اگر حملہ آور ہوا تو بچ گئے، تو اگر اس نے دوسرا داؤ استعمال کر لیا پھر کیا کریں گے؟ لہذا جتنی جامع ہماگیر اثرات والی صحبت بد ہے جس میں ہم گر گئے ہیں دنیا میں، اسی طرح جامع ہماگیر اثرات رکھنے والی نیک صحبت بھی ہونی چاہیے، تاکہ اگر اس کا اثر دماغ پر ہو صحبت بد کا تو ادھر سے دماغ کے ذریعے انٹلیکچولی بھی اس صحبت کو رد کرنے کا سامان مل سکے۔ اگر اس صحبت کا اثر آپ کے دل پر ہو جائے، ایموشنز پر، جذبات پر، تو جذباتی طریق سے بھی اس صحبت سے بچاؤ کا سامان ادھر کچھ ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اثرات آپ کے عمل پر ہو جائیں تو عملی طریق سے بھی بچاؤ کا سامان ہونا چاہیے۔ اگر سائیکولوجیکلی ایفیکٹو ہو رہی ہے تو سائیکولوجیکلی بھی اس کے دفاع کا سامان یہاں سے آپ کو ملنا چاہیے۔ مورلی اثرات ہو رہے ہیں تو مورل سامان ملنا چاہیے، اسپریچول اثرات ہو رہے ہیں روحانی، تو روحانی اثرات ملنے چاہیے۔
سوشلی اثرات ہو رہے ہیں تو سوشلی دفاع ہونا چاہیے. تو ملٹی ڈائمینشنل ڈیفنس ہونا چاہیے اس صوبت خیر کے پاس، تاکہ دشمن جس ذریعے سے بھی حملہ آور ہو اسی قسم کا ہتھیار ادھر دستیاب ہو کہ آپ روک سکیں. یہ زمانہ صرف ٹینک کے ساتھ لڑائی کا تھا تو ٹینک کا جواب ٹینکس کے ساتھ ہو جاتا تھا. اب آپ صرف ٹینک لے کے پھر رہے ہوں تو اس سے دفاع ٹینک کی زمینی لڑائی کا تو ہو رہا ہے، مگر دشمن اب ایئر فورس اس کی بڑی طاقتور ہو گئے، نئے کرافٹ آ گئے ہیں، تو حملہ وہ فضائی کر رہا ہو تو آپ کے بعد دفاع کا سامان صرف بندوقوں کا اور ٹینکوں کا رہ جائے تو فضائی حملے کا جواب تو نہیں ہوگا. لہذا اگر فضائی حملہ ہو تو پھر آپ کے پاس بھی فضائی حملے سے دفاع کا سامان ہو، اگر بحری حملہ ہو تو بحری دفاع کا سامان ہو، بری حملہ ہو زمینی تو زمینی طریق سے. مطلب ہے جس طرح لیس ہے دشمن یعنی شر اور شیطان جتنا لیس ہے برے حملوں کے لیے، اسی طرح آپ کی صحبت خیر بھی اسی طرح لیس ہو ہر قسم کے سامان کے، تو پھر دفاع بھی ہوگا اور اس کے اثرات بھی زائل ہوں گے. سو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کے دور اور آنے والے دوروں میں میری دانست میں کوئی گھرانہ اور کوئی فرد اگر تنہا رہے گا تو وہ اپنے یا اپنی نسلوں اور اگلی نسلوں کے ایمان کی، دین کی اس تیز رفتاری سے خرابی کے بڑھتے ہوئے ماحول میں اگلی نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت کوئی نہیں کر سکے گا. اگر کہے نا کہ میں منسلک نہیں ہوتا، تنہا رہے اور اگلی نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہو، تو حملہ بڑا اجتماعی ہے. تو اجتماعی حملے میں ایک فرد تنہا رہ کر کس طرح کر سکتا ہے؟ ایک بندہ تو ایک بندے سے ہی لڑ سکتا ہے. حملہ 100 بندے کر دیں اور وہ تنہا، اس کے پاس اپنی فوج نہ ہو 200 افراد کی یا 100 افراد کی، تو وہ تو لڑ بھی نہیں سکتا. حملہ ہو رہا ہے 100 افراد 100 جہتوں سے، تو تنہا رہ کر 100 بندوں سے ایک اکیلا بندہ کیا لڑے گا؟ لہذا اگر اجتماعی حملہ ہے تو ایک اجتماعی نسبت اور اجتماعی نظم ہی آپ کے ایمان کو اگلی نسلوں میں بچائے گا. فرد تنہا رہ کر نہیں بچا سکے. لہذا لازمی ہے کہ وہ کسی ایسی تعلق اور کسی ایسے دھارے کے ساتھ جڑ جائے، کسی ایسے چینل کے ساتھ جڑ جائے، کسی ایسے تعلق میں، نسبت میں اپنے آپ کو مربوط کر لے. وہ ربط پیدا کر لینا صرف مربوط ہونا نہیں ہے، مضبوط ہونا ہے. آپ جب کسی سے اس دور میں مربوط ہوں گے تو مت سمجھیں کہ فقط مربوط ہو گئے ہیں، نہیں، مضبوط ہو گئے ہیں. ایسا ربط کسی جگہ پیدا کر لیں کہ جو ربط آپ کو سارا سامان دے سکے اور اگلی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کر سکے. اس کے اندر اتنا پوٹینشل ہو. میں یہ کبھی نہیں کہا کرتا، اور مجھے آپ 100 بار بھی کہیں گے پھر میں زندگی بھر بھی یہ جملہ نہیں بولوں گا. اللہ نے میری طبیعت کی ساختی ایسے نہیں بنائی کہ میں یہ کہوں کہ وہ سب سے بہترین ربط اور سب سے بہترین جگہ اور سب سے بہترین دھارا ایمان کو بچانے کا منہاج القرآن ہے. یہ میں مرتے دم تک لوگوں کو، میں سودا اس طرح کبھی نہیں لوگوں کو دیتا. یہ لوگوں پر چھوڑتا ہوں، یہ فیصلہ لوگ کریں جو سب سے بہتر جگہ مربوط اور مضبوط ایمان کے لیے نظر آئے وہاں منسلک ہوں، مگر ہوں ضرور کہیں نہ کہیں منسلک. ہمارے کام سے ممکن ہے ہزارہ بہتر کام کہیں ہوں. آپ خود اپنی نگاہ کے ساتھ دیکھیں، تولیں، انالیسس کریں. میں نے فارمولہ آپ کو دے دیا ہے، میں نے فارمولہ دے دیا ہے. ایک آپ کو سکیم، ایک میتھڈولوجی سمجھا دی ہے. آپ دیکھیں، ناپیں، تولیں، سوچیں، سمجھیں، قریب ہوں. دیکھیں کتنے سامان کی، اگلی کس قسم کے سامان کی ضرورت ہوگی. کیا سب سامان اویلیبل ہے؟ کیا سارے ہتھیار اویلیبل ہیں دفاع کے؟ میں نے آپ کو بتا دی ایموشنل حملے بھی ہوں گے، سینٹیمنٹل حملے بھی ہوں گے، انٹلیکچوئل ریشنل حملے بھی ہوں گے، پریکٹیکل حملے بھی ہوں گے، کلچرل بھی ہوں گے، سائیکولوجیکل بھی ہوں گے، طرح طرح کے.